نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین جل جلالہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ان گنت بے شمار بے حد و بے حساب درود و سلام اللہ کے پیارے حبیب نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات فخر کائنات مقصود کائنات وجہ تخلیق کائنات قاسم جنت و کوثر مصطفیٰ جان رحمت احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بن کر اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئے۔ معزز و مکرم ناظرین ذی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ دین دنیا کی بہار جان و ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ تمام خواتین و حضرات، آج کا مختصر درس اور اس کے بعد خانقاہ صدیقیہ فیصل آباد سے سجنے والی یہ محفل اور آپ کے تمام کے گھروں میں ہونے والی یہ محفل، گویا آپ بھی محفل کے میزبان بھی ہیں اور رب رحمان کی رحمتوں کے حقدار بھی ہیں ماشاءاللہ۔ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں ان کی سیرت کے کچھ باب میں نے کھول رکھے ہیں۔ آپ کی خدمات میں ان کے تذکار سے خود کو اور آپ کو منور کرنے کا اہتمام کر رکھا ہے۔ اولیاء کاملین رزق کے معاملے کا اہتمام نہیں کرتے، اور جب ان میں سے کسی کے پاس رات کو دینار یا درہم نہیں ہوتا تو وہ تو بھی ان کا سینہ کشادہ رہتا ہے اور کل آنے والے دن کے لیے رزق کو جمع کرنا پسند نہیں فرماتے۔ اور اگر ان میں سے کوئی کل کے لیے یا ہفتہ بھر یا مہینہ بھر کے لیے رزق جمع کرتا ہے تو وہ بچوں کے نام پر جمع کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں، تاکہ بچوں کے دل میں رزق نہ ہونے کی وجہ سے جو پریشانی ہوتی ہے اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ بعض اوقات ان میں سے کسی ایک کے دل میں اللہ کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے۔ صوفیہ کرام میں سے بعض نے یہ کہا، بعض اوقات اس رزق کو جمع کیا جاتا ہے جس کے بارے میں کشف کے طریقے پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کا رزق ہے، اس کے غیر کے لیے صحیح نہیں کہ اس میں سے کچھ کھائے۔ حضرت علی الخواص رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ فرماتے تھے عارف کے کمال میں سے یہ بات بھی ہے کہ جب اس سے اس بات پر اطلاع ہو کہ فلاں چیز اس کے رزق سے ہے تو وہ اس کو خزانہ نہ بنائے بلکہ صبر کرے۔ جب اس پر وہ صبر کرتا ہے اور وہ وقت آ جائے جس میں اللہ رب العالمین نے اس کے لیے رزق بنایا ہے، اس طرح وہ مال روکنے پر خالی ہاتھ کو ترجیح دے، کیونکہ جمع کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ برادران اسلام، آج صرف رزق کے لالے پڑے ہوئے ہیں، صرف جستجوئے رزق نے انسان کو غافل کر دیا ہے، اور وہ بندہ مومن جس کا اللہ پر توکل ہو وہ اس بات کا غم کرے تو پھر وہ متوکل تو نہ ہوا۔ متوکل تو وہ ہے جسے مل گیا تو بھی شکر ہے، جسے نہ ملا پھر بھی شکر ہے۔ یعنی جو بندہ مومن، میرے برادر طریقت پیارے محمد عمران صدیقی، محمد بابر حسین صاحب اور دو ان کے پیارے صاحبزادے موجود ہیں، مجھے خوشی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا یاران محبت و طریقت، حضرت خضر کی شان سے یہ بات ہے کہ وہ عارفین کے پاس بیداری کی حالت میں اور مریدین کے پاس نیند کی حالت میں آتے ہیں، کیونکہ وہ بیداری کی حالت میں ان کی صحبت پر قادر نہیں ہوتا، اس لیے وہ اس کے پاس نیند کی حالت میں آ کر وہ اسے آداب سکھاتے ہیں جس کا اسے علم نہیں ہوتا۔ جس بندہ مومن کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا رب میرا رازق ہے تو وہ گلی گلی جگہ جگہ شکوے کر کے خود کو بیکار نہ کرے، خود کو راندہ درگاہ نہ کرے۔ اللہ رب العالمین خیر الرازقین ہے، اور یاد رکھیں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ فرمایا اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے جو ڈر جاتا ہے پھر اللہ اس کے لیے وہ راستے نکالتا ہے جس کے لیے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ کہاں سے خیر آ رہی ہے، کہاں سے رزق آ رہا ہے، کہاں سے عزت آ رہی ہے، کہاں سے بہاریں آ رہی ہیں۔ ایک چیز انسان سے خدا لے کر کئی گنا کئی مہربانیوں اس پر فرمانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نبی الانبیاء علیہ السلام کی
غلامی میں ہمیں صبر، شکر، ذکر اور رزق کی فکر، اس کے ساتھ ساتھ رزاق کی ذکر کی فکر بھی عطا فرمائے۔ عمران صاحب، رزق کی فکر کوئی ہے؟ کسی مسلک کا آدمی ہو، کسی مذہب کا آدمی ہو، کسی مشرب، کون ہے ایسا جس کے جسم میں روح ہے اور وہ رزق کی جستجو میں نہیں جیتا؟ مزہ یہ ہے کہ رزق کی جستجو بھی اختیار کرو، وسیلہ بھی اختیار کرو، تدبیر بھی اختیار کرو، سنت رسول رحمت کے مطابق اپنی ڈیوٹی بھی سر انجام دو، پورے انہماک سے، پورے وثوق سے اور پوری ڈیوٹی سے اور پوری ذمہ داری سے اور پوری محنت سے اور پوری لگن سے۔ لیکن یاد رکھنا، تمام تر محنت کرنے کے بعد رب سے یہ عرض کرنا ہے، اللہ تیرا فضل، تیرا کرم، تیری رحمت، اسی کا ہی میں محتاج ہوں۔ کھاؤ، لنگر کھاؤ بچے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا فرد اسے غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ صرف ایک غم اسے ہونا چاہیے کہ حشر میں کیا معاملہ پیش آئے گا، قبر کی تیاری کتنی ہے، دنیا میں کتنا رہنا ہے، قبر میں کتنا رہنا ہے، حشر میں کیا لے کر جائیں گے۔ تو یاران محبت و طریقت، خواہشات کبھی کسی کی پوری نہیں ہوئیں، اور ضروریات کوئی شخص مجھے یہ نہیں کہہ سکتا یاران محبت و طریقت، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بھوکا سوتا ہوں۔ اللہ ہر کسی کو کسی نہ کسی ذریعے وسیلے سے نوازتے چلا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ مالک کل جہاں ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر وہ رزق عطا فرمائے جس کو ہم نے رزق سمجھا۔ صرف وہ رزق نہیں ہے، رزق ذکر بھی ہے، رزق تلاوت بھی ہے، رزق عبادت بھی ہے، رزق دروشی بھی ہے، رزق ماں باپ بھی ہیں، رزق بہن بھائی بھی ہیں، رزق بیوی بچے بھی ہیں، اور رزق ہر وہ شے ہے جو بندے کو خدا کے قریب کر دے۔ جو رزق بندے کو خدا سے دور کر دے، خدا اس سے پناہ عطا کرے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بھی ایسے رزق سے، ایسے علم سے پناہ مانگی ہے جس سے بندہ خدا سے دور ہو جائے۔ لیکن جو رزق، جو ذکر، جو مجلس، جو محفل، جو بندہ، جو صحبت، جو تعلق، جو نعمت، جو مہربانی بندے کو خدا سے قریب کر دے، اس پر خدا کا شکر ادا کرو کہ اے اللہ تو نے مہربانی فرمائی، ایسی سنگت عطا کی، ایسے دوست عطا کیے، ایسے گھر والے عطا کیے، ایسی سنگت عطا کی، ایسا ماحول عطا کیا، ایسی نعمتیں عطا کی، ایسی آنکھ عطا کی جو تیرے محبوب کے جلووں کی سوغات لوٹنے کی تڑپتی ہے، ایسے کان عطا کیے جو قرآن اور حرم کی اذان سنتے ہیں، ایسے کان اور ایسی زبان عطا کی جس سے تیرے محبوب علیہ السلام کا ذکر اور بندوں کی خیر خواہی کے لیے اس کی بات سن کر اس کی خیر خواہی کا فیصلہ کرنا۔ جسے یہ نعمت اور جسے یہ مہربانی اور جسے یہ رزق نصیب ہو جائے، وہ کبھی نہ پیارے سیفی صاحب پچھتائے، نہ غم کرے، نہ مغموم نظر آئے۔ ہر وقت اگر آپ طمانینت چاہتے ہیں تو پھر آپ کو مجھے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ اگر ہر وقت ہم مطمئن رہنا چاہتے ہیں تو پھر درود شریف کی کثرت کرنی ہے اور درود پاک کی تعداد بڑھانی ہے۔ پیارے عمران صاحب، پیارے بابر صاحب، دیگر یاران محبت، ناظرین ذی قدر، پیارے مزمل صدیقی صاحب، شاہد سلیمی صاحب، میں کس کس کا نام لوں؟ ایک ایک قابل رشک ساتھی ہیں آپ میرے۔ میں تمام کی خدمات میں عرض کروں گا کہ درود پاک کی تعداد بڑھائیں، اور رفت بشیر صاحبہ، محسن نقشبندی صاحب، اور جناب خواجہ احمد نقشبندی صاحب اور دیگر یاران محبت و طریقت رحمت عالم علیہ السلام کے ہو کے جیو۔ اگر جینا چاہتے ہو اور اگر مرنے کے بعد کی بھی زندگی چاہتے ہو تو پھر تلاش کرو رسول اللہ کی وہ ادائیں جو ہمارے اوپر آ جائیں، ہمارے دل میں گھر کر جائیں، اور جس طرف نظر اٹھے وہی نظر آئیں، تو پھر زندگی مرنے کے بعد کی بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صوفیہ کاملین، اولیاء عظام، ان کی سیرت، ان کی تعلیمات اور ان کی محبت اور ان کی صحبت میں جینا نصیب کرے۔ غم سے نہ گھبرایا کرو، یہ عارضی ہوتے ہیں۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، جب زندگی عارضی ہے تو پھر یہ بتایا جائے، جب زندگی عارضی ہے تو اس کے غم کب پائیدار ہیں، اس کے غم کب دائمی ہے۔ مرحبا پیارے نادر صاحب آ جائیں۔ جب زندگی عارضی تو اس کے غم بھی عارضی۔ رب العالمین سے وہ زندگی طلب کریں جو اولیاء کاملین کے مقدر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام کو اپنے دربار سے، اپنے محبوب کی رحمتوں سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، لنگر کے دو نوالے، بسم اللہ، اس کے بعد پھر ملاقات ذکر کی مجلس کے بعد۔ سارے ساتھی پڑھو جی۔
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات یا قاضی الحاجات. اس کو کھول دیں ہوا تازہ آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم یا کافی المہمات یا کافی المہمات یا کافی المہمات آمین. اللہم یا دافع البلیات یا دافع البلیات یا دافع البلیات آمین. اللہم یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا شافی الامراض آمین. اللہم یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا حل المشکلات آمین. اللہم یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب آمین. اللہم یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات آمین. اللہم یا مفتح الابواب یا مفتح الابواب یا مفتح الابواب آمین. اللہم یا منزل البرکات یا منزل البرکات یا منزل البرکات آمین. اللہم یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین آمین. اللہم یا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا آمین. اللہم یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات آمین. اللہم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین آمین 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 آمین. درود پاک پڑھو جی. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم آمين. يا لطيف يا قوي يا عزيز يا لطيف يا قوي يا عزيز يا لطيف يا قوي يا عزيز آمین. آپ ہی پڑھیں. یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ
یا سلام یا اللہ، آمین۔ ماشاءاللہ، خدا خوشیوں سے معمور رکھے، خدا دین اور دنیا کی برکتوں سے مالا مال رکھے، سب کے رزق میں اللہ برکت شامل کر دے۔ اللہ جب رزق میں برکت شامل کرتا ہے نا تو آپ یقین فرمائیں بندہ سوچتا ہے کہ اتنی کثرت اور برکت کہاں سے آ گئی، چونکہ دینے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، برکت دینے والا بھی اللہ ہے، اور سب مرادیں سننے اور قبول کرنے والا بھی اللہ ہے، اور ساری ضروریات و خواہشات پوری کرنے والا بھی اللہ ہے، اور ساری بیماریاں اور غم رنج و علم دور کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تو ہم اللہ رب العالمین جل جلالہ کے احسان مند ہیں کہ اس نے ہمیں وہ ذکر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو ذکر مل گیا اور ذکر کے سبب اسے خدا سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملا تو خدا بن مانگے ہی ساری مرادیں پوری فرما دیتا ہے۔ پہلے میں ذکر کروں گا پھر آپ سب ذکر فرمائیں گے، پہلے میں درود شریف پڑھوں گا پھر آپ پڑھیں گے۔ صلی علی نبی خوش ہو گیا۔ جس محفل میں پیر بھائی آ جائیں، کیونکہ آپ کی آواز مجھے نہیں آتی لیکن ہم سب کی آواز ان کو جاتی ہے، تو جس بھائی پیر بھائی محفل میں آ جائیں بہار ہی جدا ہو جاتی ہے، خدا بڑی برکتوں سے نوازے۔ صلی علی کریم ہے نبی پاک کی یاد کا، کیا خیال ہے میرے دوستو؟ یعنی درود شریف کی بہار ہی جدا ہے۔ صلی علی حبیبنا صلی علی محمد اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سہراب حمزہ صاحب، پیارے رانا سعید صدیقی صاحب، حاجی محمد الیاس صاحب صدیقی، دیگر خواتین و حضرات، او لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ ایسی ضرب لگاؤ کہ آپ اپنے گھر میں اس کے ذکر کی بہار لوٹ کر جب آج سو جاؤ تو خدا رحمتوں سے معمور اور منور
اور جو دل وچ ہے خدا پورا فرمائے۔ ملک زبیر صاحب اور امداد ملک صاحب محمد ماہن پیارے شہزادے ماجی سرکار کی یہ خوبصورت اولاد امجاد ہے، ماشاءاللہ 10,000 مرتبہ درود شریف خدا قبول فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پیارے حاجی ریاض صاحب، محمد علی بھٹی صاحب، سارے ذکر کرو، ذکر ہی زندگی ہے ماشاءاللہ۔ باجی شاہدہ صدیقی صاحب خدا خوش رکھے، تھوڑی کتاب تے فارغ رہ کے پڑھنا پیسی، اور شہیر بھائی اور فیضان بھائی پیارے ماشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آواز اٹھے، یہاں سے آواز اٹھے اور حرم شریف تک چلی جائے، مدینہ شریف تک چلی جائے۔ مشکل نہیں، میرے لیے آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، لیکن جن کی یاد ہے وہ خود مہرباں ہے۔ خدا بڑا مہرباں ہے، خدا بہت مہرباں ہے، بے حد کریم ہے، بے حد رحیم ہے۔ آؤ اس کو یاد کرتے ہیں تاکہ اس کی یاد کے نشے سے جسم اور روح کی بیماریاں جل جائیں، رحمت الہی کی ہم حصار میں داخل ہو جائیں۔ اللہ 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 جل جلالہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حاجی الیاس صاحب کی طرف سے تحریک درود پڑھو بے حساب پڑھو کے ممبر کی حیثیت سے 2500 مرتبہ انہوں نے ساتھ لکھا صرف، واقعی یہ صرف ان کا ذکر۔ ابھی تھوڑی دیر بعد بھی باجی شاہدہ کے میسیج آ گیا کہ لا تعداد مرتبہ درود شریف۔ بہار یہی ہے، بس دیوانے گانے عشق بن جاؤ، دیوان گانے ذکر الہی اور دیوان گانے درود شریف بن جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں بنا دے، وہی بنانے پر قادر اور قدرت رکھتا ہے۔ اللہ 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 جل جلالہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خواجہ احمد صاحب کی طرف سے لا تعداد مرتبہ درود شریف۔ نگین فاطمہ شہزادی عاشق رسول یہ ہماری، انہوں نے 86,000 مرتبہ درود شریف، 86,000 سبحان اللہ، شاباش، بڑی خوشی ہوئی روحانی۔ اسی طرح 43,000 مرتبہ محسن خان نقشبندی صاحب نے، صدیقی صاحب نے بھی درود شریف پڑھا۔ بس صدیقی بننے کا مقصد پورا تب ہو جائے گا جب قبر میں اتریں گے، کملی والے فرما دیں گے کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ یہی مقصود ہے، اللہ توفیق دے۔ آئیے
نبی پاک کا ذکر کرتے ہیں، بڑا خوبصورت پیارے ڈاکٹر حافظ عرفان صاحب مرحبا۔ میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ ہی انظر حالنا، یا حبیب اللہ ہی اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ خانقاہ صدیقیہ فیصل آباد کی ایڈمن ہماری معلمہ آپ ہی سہرش کمل صدیقی صاحبہ نہ کل نظر آئے نہ آج، تو کوئی بہن ان کی خیریت بھی ضرور دریافت فرمائیں۔ اسی طرح جو آپ کے پیر بھائیوں میں، دوست احباب میں جن کے آپ سے روابط ہیں، اور جب مجلس میں محفل میں آپ کو نظر نہ آئیں تو خیریت لینا چاہیے۔ یہ تعلیمات صوفیہ بھی ہے اور رسول رحمت علیہ السلام کی مہربانی کا حقدار بننے کا بھی بہترین وسیلہ طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہر ایک کے غم، پریشانیاں، بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ پیارے نادر صدیقی صاحب آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ حضرت صاحب کی منقبت کے 2 شعر سنا دیں، بڑی محبت سے سنیے۔ تیرا وس دروے دربار نیریاں والڑیا، تیری اچھی سچی سرکار نیریاں والڑیا، تیرا وس دروے دربار نیریاں والڑیا، عشق نبی عشق نبی عشق نبی جیڑے جگ وچ ونڈ دے نے، انہاں عاشقاں دا سالار نیریاں والڑیا، انہاں عاشقاں دا سالار نیریاں والڑیا، فانی لے کے باقی وعدے میں اے وکھرا تیرا کاروبار نیریاں والڑیا، اے وکھرا تیرا کاروبار نیریاں والڑیا۔ ماشاءاللہ پڑھو پڑھو۔ تیرا بس دروے دربار نیریاں والڑیا، میرا دے پیرے پیرا دے دربار پھر کال بھی مل جاندی، جدوں جوڑ دے تو تار نیریاں والڑیا، جدوں جوڑ دے تو تار نیریاں والڑیا۔ یاران محبت و طریقت اپنے شیخ کی محبت میں جیو۔ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ 9 گنا زائد محو آرام ہو کر بھی اپنے غلاموں پر، مریدوں پر مہربانی اور توجہ اور نظر التفات فرما رہے ہیں۔ بس تم ذکر نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، تلاوت نہ چھوڑو، عبادت نہ چھوڑو، اپنے شیخ کے دیے ہوئے وظائف نہ چھوڑو، تاکہ وظائف کی برکت سے شیخ کا دیدار بھی ہو جائے اور ان کے صدقے پھر کملی والے کا دیدار بھی ہوگا، اور پھر خدا کا فضل اور کرم بھی ہوگا۔ یہ دنیا اور دنیا کے سارے غم غلط ہوں گے اور رحمت باری استقبال کرے گی۔ آئیے دعا کے لیے دل کو کشکول بنائیں اور ہاتھ اٹھائیں، نہ جانے آپ میں کس کی دعا قبول ہو۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ محفل میں شامل ہر ایک کی ہر دعا انشاءاللہ پوری ہوگی، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تیرے فضل اور تیرے کرم سے ہم سب پیر بھائیوں نے، پیر بہنوں نے
بندوں نے بندیوں نے سب نے اپنے اپنے گھروں میں تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل پاک کو سجایا، اللہ تعالیٰ قبولیت فرما۔ اللہ کریم تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو بے حد رحیم ہے، تو بے حد کریم ہے، اپنے کرم سے سب کی جائز مرادیں پوری فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب بے اولادوں کو اولاد نرینہ نصیب فرما، اولاد والوں کی اولاد کو تقویٰ عطا فرما، جس کے جسم بیمار ہے اللہ اس کو شفا دے، اللہ جس کی روح بیمار ہے اس کو بھی شفا عطا فرما۔ یا اللہ اپنے کرم سے ڈاکٹر حافظ عرفان صاحب اور دیگر خواتین اسلام، پیر بھائی اور پیر بہنیں اس محفل کے فروغ کے لیے دن رات کوشاں ہیں اور اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس محفل کو روئے زمین کی ہر گلی، روئے زمین کے ہر گھر، روئے زمین عالم اسلام کے ہر فرد مرد عورت تک پہنچا کر اپنے محبوب کے ذکر و درود کی اس محفل کو اللہ صبح قیامت تک جاری ساری فرما۔ یا اللہ جنہوں نے دروشی پڑھا اس کے بدلے میں انہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرما۔ یا اللہ سب کے رزق میں برکت فرما۔ یا اللہ یہ ہم عاجز بندے ہم جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، کو 2-4 دن کاروبار نہ رہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، تو کئی مہینوں نہ رہے تو پھر اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ ہماری ہر پریشانی تو اپنے کرم سے دور فرما، سب کی دعائیں مقبول فرما، سب کا پڑھا ہوا درود اور اس کی برکات و ثمرات سب کی اولادوں کو نصیب فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو نیکی تقوی طہارت عطا فرما۔ پیارے محمد آصف امین صاحب سلمہ الرحمن کی شہزادی صاحبہ کا جہاں رشتہ طے ہوا، اللہ طرفین میں خوشیاں بہاریں برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی اس وقت سکرین پر موجود ہیں اپنے گھروں میں موجود ہیں، یا اللہ کوئی نظروں سے اوجھل ہیں، کوئی موجود ہیں، کوئی نگاہ میں کوئی نئی نگاہ میں، یا اللہ ہماری نگاہ تو حد کو دیکھتی ہے، تو سمیع و بصیر ہے، اللہ تیری نظر رحمت تو سب کو ملتی اور پہنچتی ہے، تو اللہ اپنے کرم سے سب کو نگاہ لطف و عطا فرما، سب کے دلوں میں اٹھنے والی خواہشات بھی پوری کر دے، یا اللہ سب کو نمازی بھی بنا دے، یا اللہ سب کو قرآن شریف کا قاری بھی بنا دے، یا اللہ سب کو دروشی پڑھنے والا بنا دے، یا اللہ سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ یا اللہ جب ہمارے دنیا سے جانے کا وقت آئے تو نگاہ میں اپنے محبوب کے جلووں کی سوغات و خیرات عطا فرمانا۔ یا اللہ پیارے عمران صاحب صدیقی، یا اللہ ان کے بھائی مہران صاحب ملائیشیا میں ہوتے ہیں، ان کے تمام برادران، ان کی تمام ہمشیرگان، اللہ ان کی والدہ سب کو صحت سلامتی، عمر خیر، عمر دراز عطا فرما۔ جناب پیارے نادر صاحب اللہ ان کے لیے بہترین رشتہ نصیب فرما، اور ان کی خالہ آئے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی بھی دعائیں پوری فرما۔ بابر صاحب ان کے بچے یہ عزیز، اللہ اپنے کرم سے سب کی مرادیں پوری فرما، اور ہمارے سلسلے کی ایک حسین جمیل خوبصورت خوبصیرت شہزادی نگین فاطمہ جنہوں نے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح لکھی، اب دروس مثنوی پر ایک خوبصورت قلم اٹھا کر اپنے شیخ کو راضی کر چکی ہیں، اللہ ان کے لیے بھی بہترین ہم سفر اپنے کرم سے عطا فرما۔ یا اللہ وہ وقت جو قبولیت کا ہو ہم کب جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ ادھر تجھ سے مانگا جائے ادھر سے تو رحمتیں اتار کر مہربانیوں کے دروازے کھولتا ہے۔ یا اللہ سب کی دعائیں پوری فرما۔ فضل کریم صاحب اور علی احمد صاحب اور احسن بھائی اور محمد احمد بھائی، باجی شاہدہ صاحبہ، ان کی ساری فیملی پر فضل و کرم فرما۔ یا اللہ تجھے سب کے نام لے کر واسطہ، تیرے محبوب کا واسطہ، اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، رومان شہزادی ماں جی سرکار کی پوتی ہیں بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرما۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ کو عمر خضر صحت والی عطا فرما، ماں جی سرکار کا سایہ سلامت، حاجی الیاس صاحب کو صحت سلامتی، اور اللہ جو دعائیں مانگی وہ عطا، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ سب کے گھر بار کا بھلا فرما، ہمایوں صاحب کا بھلا، ڈاکٹر عرفان صاحب کا بھلا، یا اللہ ساری جماعت کا بھلا، اور اللہ ہر اس کا بھی بھلا جس کے پیچھے کوئی دعا مانگنے والا نہ رہا، تو اپنے کرم سے اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، یا اللہ ان کے درجے بلند کر دے، یا اللہ ہمارے بیوی بچوں پر فضل کر دے، ہمارے بہن بھائیوں پر فضل کر دے، یا اللہ تو فضل کرنے پر قادر ہے، فضل کر دے، یا اللہ فضل کر دے، یا اللہ رحم کر دے، یا کریم کرم کر دے، اے رحیم رحم کر دے۔ یا اللہ وہ دعائیں جو میں نے مانگی، اور اللہ وہ دعائیں جو یہ سب مانگ رہے ہیں، اللہ وہ منہ سے نہیں بول رہے، اپنے دل کی فریاد تجھے سنا رہے ہیں، اللہ اس محفل کی برکت سے سب کی دعائیں قبول فرما۔ اللہ دنیا سے جاتے وقت کلمہ، جتنی دیر زندگی ہے تب بھی کلمہ، قبر میں جائیں تو کلمہ، حشر میں اٹھیں تو کلمہ، اپنے محبوب کا جلوہ، اس جہاں میں رہیں تو جلوے، قبر میں جائیں تو جلوے، حشر میں جائیں تو جلوے، جنت میں جائیں تو جلوے، نبی پاک کے صدقے میں عطا فرما۔ یا اللہ ہم اپنی اوقات سے بڑھ کے مانگتے ہیں، تو اپنی شان کے مطابق سب کو عطا فرما۔ علامہ ثاقب صاحب کو کامیاب، ان کی ہمشیرہ صاحبہ عالمہ مصباح کو صحت سلامتی، ان کی والدہ کو صحت سلامتی۔ یا اللہ پھر تجھ سے دعا کرتے ہیں ہر اس کے لیے
جس کے لیے دعا مانگی قبول، اس کے لیے نہیں مانگ سکے، اللہ اپنے کرم سے آج کسی کو خالی نہ لوٹانا، یا اللہ آج کسی کو خالی نہ لوٹانا۔ رفعت بشیر صاحبہ، شیری ملک صاحب کو اللہ نیک اولاد دے دے، یا اللہ ہمایوں صدیقی صاحب کو پھر سے ماں کے قدموں میں فیصلہ آباد میں کوئی ذرائع آمدن، بابر صاحب کے لیے بھی مہربانیاں، اور اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ فرمانا، یا اللہ جتنی دیر زندگی ہے ہمیں کسی کو محتاج نہ فرمانا۔ وصلی اللہ علی حبیبہ الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام سنگیوں کا شکریہ، تمام بیلیوں کا احسان مند کہ آپ محبت فرماتے ہیں، بس محبت نہ چھوڑنا، اس لیے کہ محبت ہی دنیا، محبت ہی دین ہے، محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ علامہ نے کیا خوب کہا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اے مسلمان ہی خاک کا ڈیر ہے۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم نبی پاک کا شکر ادا کرتے ہیں، پھر اپنے پیر و مرشد کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ذکر کا شوق اور ذوق اور لگن اور اس میں کر دیا ہے مگن۔ خدا سب کا حامی و ناصر۔ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے برادر مکرم بھی اللہ کے فضل و کرم سے واپس آئیں گے، اور انشاءاللہ ہماری ان سے ملاقاتیں ہوں گی بفضل ہی تعالی۔ اللہ سب کا حامی و ناصر۔ اپنی دعاؤں میں مجھے نہ بھولنا، جب تک فقیر زندہ ہے آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔